السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روک دیں، یعنی اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی لوگ سمجھ نہ پائیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں، یا مال کو خرچ کر کے مسلمانوں کے تمام رستوں کو مسدود کر دیں، ان کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روک دیں۔ آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسينفقونها، وہ لوگ آگے بھی مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان کا یہ مال خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، اور پھر وہ غالب یعنی مغلوب ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف احاطہ کر کے جہنم میں جمع کر دیے جائیں گے، سب کو گھیر لایا جائے گا جہنم کی طرف۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر رہا ہے یا کیوں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاکوں کو پاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کر کے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ڈھیر لگا دے۔ اور پھر فرمایا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے سب سے پہلی جو آیت کریمہ آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ جنگ بدر جب ہوئی تو کفار و مشرکین کا جو 1000 کا لشکر تھا، ان کے ڈیلی کا روزانہ کا جو خرچ تھا وہ 10 اونٹ، یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا، یعنی ان کے گوشت کے لیے 10 اونٹ ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مزید اس کے اخراجات تھے، اور ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر کے آیا تھا جس کے لیے جنگ بدر ہوئی، اس تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف ہی خرچ کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، چونکہ یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو یہ لوگ خرچ کیے ہیں اور بری طرح پٹے ہیں، آگے بھی یہ لوگ خرچ کریں گے اور بری طرح سے پٹیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں روکنے کے لیے جو یہ لوگ مال خرچ کریں گے، وہ مال جو اس میں وقت لگائیں گے، وہ وقت جو اس میں اپنی جان، مشقت، طاقت، قوت لگائیں گے، وہ سب چیز ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ کیونکہ ادھر مال خرچ کریں گے، ادھر پٹتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ غالب ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے یہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مغلوب کر دے گا۔ اور مزید اللہ نے فرمایا کہ آخر میں ان کو دنیا میں تو یہ عذاب ہوگا سو ہوگا، جہنم میں بھی ان کو بعد میں ڈالا جائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر دور کے کفار و مشرکین مسلمانوں کے رستوں کو روکنے کے لیے، یا مسلمانوں کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے، یا لوگ اسلام سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی، ابھی کل کی بھی خبر ہے کہ اس پورے روئے زمین کا ایک بہت بڑا آدمی اسلام قبول کر لیا، یو ایس کے اندر،
USA یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا آدمی اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے. دنیا کے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہ یہ زمین ہمارا ہے، یہ زمین فلاں کا ہے، یہ زمین چلا کا ہے، لیکن یہ زمین پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو دین نازل فرمائے ہیں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی کی بات ہوگی. لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے، لوگ اس کو دیکھ کر کے حسد بھی کرتے رہیں گے، جلتے بھی رہیں گے، اپنے مال کو خرچ بھی کریں گے کہ کسی طرح سے اسلام کے نام کو بدنام کر دیا جائے، کس طرح سے اسلام کے راستے کو روک دیا جائے. لیکن یہ دین اور دین کی جو چاشنی ہے اور جو جاذبیت ہے اور جو اٹریکشن ہے وہ کبھی بھی رکنے والا نہیں. تو آگے بھی مال خرچ کرتے رہیں گے، لیکن مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جتنے کے جتنے ہیں اپنے سازشوں میں یہ لوگ خود پھنسیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، اور یہی مال خرچ کرنا، ان کی یہی ساری کوششیں ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی. اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کے سب مغلوب ہوں گے. اور بعد میں دنیا میں جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آخرت میں ان تمام کو جہنم کے پاس گھسیٹ کر کے گھیر کر کے لے آیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس میں خوشخبری بھی ہے اور فکر بھی ہے، سبھی کے لیے فکر بھی ہے، سوچ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا تنہا اور اکیلا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے، ایک مخلوق، سارے مخلوقوں کو چھوڑ دیجئے، ایک مخلوق ایسی ہے کہ اگر اللہ اس کو کھڑا کر دے تو پوری کی پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. محترم سامعین کرام، اللہ نے اس بات کو بتلایا یہاں پر. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ابھی دنیا میں کفار و مشرکین مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ نہ ہو اس کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. یہ سارے کے سارے جو چیز ہو رہے ہیں دنیا میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دیا جائے، ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دیا جائے. یعنی جن کے دل کے اندر ایمان خالص ہے، جن کے دل کے اندر توحید خالص ہے، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کو، اور جو کفار و مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان کو، دونوں کو الگ کر دیا جائے. مومنوں کا طبقہ ایک ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طبقہ کئی ہے. مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، بدعتی بھی ہے، خرافاتی بھی ہے. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان. اللہ ان سب کو الگ کرنا چاہتا ہے تاکہ الگ ہو جائے کہ توحید خالص کیا ہے اور مشرک و منافق کیا ہے. اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ دونوں کو الگ کر دیں. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ہر خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے. اور پھر بعد میں اللہ فرمائے ہیں فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان تمام کے تمام کو جہنم میں ڈال دیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت سے بھی. آخرت سے کیسے ہوگا؟ جب آخرت میں سارے کے سارے لوگ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے بھی مجرمین ہیں سب الگ ہو جائیں. یہ نہیں کہا جائے گا جتنے بھی کافرین ہیں سب الگ ہو جائیں، یہ نہیں کہا جائے گا. جتنے بھی کافرین ہیں سب الگ ہو جائیں نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اور نیک لوگ کن کو کہتے ہیں؟ نیک لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں. دوسرے لوگوں کو نیک نہیں کہا جا سکتا ہے. لباس دیکھ کر کے کسی کو نیک نہیں کہا جا سکتا ہے. وضع قطع دیکھ کر کے کسی کو نیک نہیں کہا جا سکتا ہے. وضع قطع اور لباس اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وضع قطع اور لباس نیکوکار لوگوں کا ہونا یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن محض لباس سے کسی کو نیک نہیں کہا جا سکتا ہے. اصل میں نیک وہ ہوگا جس کا لباس وضع قطع بھی ہو شریعت کے مطابق، اور جس کے اعمال
جس کی ایکٹیویٹی، جس کی نیت، جس کی سوچ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نیکوکار انہی لوگوں کو کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیکوکار لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جتنے بھی کافرین ہیں، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ خرافاتی ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہو، چاہے وہ ناستک ہو، جو بھی ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ جیسے پورے کچرے کا ڈھیر کیسے لگایا جاتا ہے؟ ایک ڈھیر کو ڈالا گیا، پھر اس کے اوپر سے دوسرے ڈھیر کو پورا ڈھیر لگایا گیا، ویسے ہی سارے کافر و مشرکوں کو ڈھیر لگایا جائے گا۔ آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، تمام کے تمام خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کیا جائے گا۔ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا کا مطلب ہوتا ہے سب کو ڈھیر لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ اور یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے اس آیت کریمہ کا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہا ہے، جنگ بدر میں جو مسلمان شرکت کیے تھے ان کو بھی اللہ نے فرمایا، اور ہر دور کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کو کفار و مشرکین اور منافقین اور بدعتی اور خرافاتی لوگوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ اختیار بھی دے گا کہ ان کو ستانے کے لیے، ان کو مجبور کرنے کے لیے، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تم کو ہم دے رہے ہیں، تم خرچ کرو، اپنی دولت کو بھی خرچ کرو، اپنے مال کو بھی خرچ کرو، اپنی طاقت کو بھی خرچ کرو، اپنے پاور کو بھی خرچ کرو۔ اللہ اس کو اختیار دے گا۔ کیوں اختیار دے گا؟ تاکہ جو سچا پکا مومن ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سچا پکا مومن ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری آزمائش کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ موقع دیکھ کر کے یہ رنگ بدلنے والا نہیں ہوگا، حساب کتاب دیکھ کر کے اپنی چیزوں کو سامنے رکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہر وقت اس کے پیش نظر ہوگی۔ وہ ہر حال میں اپنے منہج اور اپنے طریقے پر بالکل جمع ہوا رہنے والا ہوگا۔ اللہ ان کو یہ طاقت دے گا کہ وہ خرچ کرو مال، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، ان کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون نیکوکار ہے، اور جتنے بھی منافقین مشرکین سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو غزوہ بدر میں ہوئی یا بعد کے ادوار میں ہوئی یا ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو پاک سے الگ کر دے، اور تمام کے تمام ناپاکوں کو جمع کر کے ایک دوسرے پر ڈھیر لگا دے اور سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہمارے سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا